فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ تمام قسم کی تعریفیں، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، اور انگنت بے انتہا بے شمار درود و سلام نازل ہو سیدنا و حبیبنا و مولانا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات و خواتین، پچھلے ہفتے موضوع تھا دفاع صحابہ، اور یہ بات آپ کے سامنے آئی کہ صحابہ اکرام کا دفاع کرنا یہ ہر مسلمان پر حق ہے۔ یوں تو ہر مسلمان کا دفاع کرنا، اگر کسی اور مسلمان کی ذات پر بھی کوئی کیچڑ اٹھا لے، نازیبا، ناروا، تو اس کا دفاع کرنا بھی مسلمان کا حق ہے۔ یہ تو صحابہ اکرام کا معاملہ ہے، اور یہ سنت اور یہ طریقہ اللہ رب العالمین کا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے صحابہ اکرام کا، یعنی اپنے نبی کے ساتھیوں کا دفاع فرماتا ہے، اور اللہ رب العالمین کو یہ چیز بھی پسند نہیں کہ اللہ کہ کوئی شخص ان صحابہ اکرام کے تعلق سے نازیبا الفاظ کا استعمال کرے۔ حتیٰ کہ ایک موقع پر نبی علیہ السلام کے ماتھے پر شکن آ گئی ایک صحابی کو لے کر، تو اللہ رب العالمین نے وہ تمام آیتیں نازل فرما دی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے آئیں۔ اسی موضوع کا آج دوسرا اور آخری پارٹ ہے کہ صحابہ اکرام کا دفاع، صحابہ اکرام کا مؤاخذہ۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام کا دفاع کیا، اور اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام کا مؤاخذہ نہیں کیا۔ آج جو یہ فیشن چلا ہوا ہے نا کہ بھئی مائک خریدا، اس ٹیبل لگائی اور صحابہ اکرام کا مؤاخذہ کرنا شروع کر دیا، ان کے اختلافات کو بیان کیا، ان کے معاملات کو بیان کیا، اور پھر ان کی کلاس لینی شروع کر دی۔ مؤاخذہ اردو کا لفظ ہے، اس کو آسان میں سمجھیں کہ ان کی کلاس لینی شروع کر دی کہ فلاں صحابی سے یہ لغزش ہوئی، فلاں سے یہ غلطی ہوئی، فلاں سے یہ کوتاہی ہوئی، لہٰذا ان سے یہ جرم ہوا۔ انہوں نے صحابہ اکرام کی کمیاں اور صحابہ اکرام کی غلطیاں نکال کر ان کی شخصیت کو داغدار بنانا شروع کر دیا۔ یہ فتنہ اس وقت بہت عام ہو رہا ہے، لیکن آپ دیکھیں صحابہ اکرام بھی انسان تھے، اور انسان سے غلطیوں کا صدور ہونا ممکن ہے، لہذا انسان ہونے کے ناطے بعض صحابہ اکرام سے بھی بعض موقعوں پر غلطیاں ہو گئی ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر کسی صحابی سے کسی موقع پر کوئی غلطی ہو بھی گئی، یا بعض صحابہ اکرام سے کوئی فیصلہ کرنے میں یا کوئی معاملہ کرنے میں کبھی کوئی کوتاہی ہو بھی گئی، تو آگے کیا ہے؟ کیا کسی کو یہ حق مل جاتا ہے کہ وہ ان کی ان غلطیوں کو اچھالے؟ کیا کسی کو یہ حق حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ ان کی ان غلطیوں کا تذکرہ کر کے ان کی تحقیر کرے، ان کی توہین کرے؟ ہرگز نہیں۔ جب ہم اللہ رب العالمین کی سنت دیکھتے ہیں، اللہ رب العالمین کا طریقہ دیکھتے ہیں، تو پتہ یہ چلتا ہے
ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کے پیاروں کی غلطی اور کوتاہیوں کو بھی معاف فرما دیا ہے، اور نہ صرف یہ کہ ان کی لغزشوں کو معاف فرمایا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے ساتھ ہی ساتھ عام مغفرت کا ان کی اعلان فرمایا ہے اور ان کو جنت کی بشارت دی ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے مثالیں پیش کر دوں۔ آپ جانتے ہیں عفیفہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگی۔ حضرت عائشہ پر منافقین نے تہمت لگائی، غلط قسم کی تہمت، اور منافقین کا پروپیگنڈا اس قدر سخت تھا، اس قدر خطرناک تھا کہ ان کے پروپیگنڈے میں بعض صحابہ اکرام بھی آ گئے۔ بھائی پروپیگنڈا ہوتا ہے تو وہ بھی آ گئے، اور ان کی زبان سے بھی کچھ اس طرح کی چیزیں نکل گئیں جو نہیں نکلنی چاہیے تھی اما عائشہ صدیقہ کے بارے میں، جن میں حضرت حسان تھے، حضرت مصطح تھے رضی اللہ عنہما۔ اور یہ حضرت مصطح جو تھے یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خالزاد بھائی تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ نے مال و دولت عطا فرمایا تھا، لہذا حضرت ابو بکر صدیق اپنے مال میں سے حضرت مصطح پر خرچ کیا کرتے تھے۔ جب یہ معاملہ ہوا اور حضرت ابو بکر صدیق نے یہ دیکھا کہ میری بیٹی پر، حضرت عائشہ کون تھی؟ ابو بکر صدیق کی بیٹی تھی، صاحبزادی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی۔ جب یہ دیکھا کہ میری بیٹی کے خلاف جن لوگوں نے پروپیگنڈا کیا ان میں منافقین تو منافقین، بعض اپنے بھی شامل ہو گئے ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق کو ٹھیس لگی، ابو بکر صدیق کا دل دکھا۔ اور یقیناً یہ دل دکھنے والی بات ہے کہ جو شخص میرا رشتہ دار ہے یا جس کو ہم اپنا سمجھتے ہیں اور وہ صحابہ اکرام میں سے ہے، اور میں اس کی مدد بھی کرتا ہوں، میں اس کا تعاون بھی کرتا ہوں، میں اس کی پوری خیر خواہی بھی کرتا ہوں، لیکن اس موقع پر میری بیٹی کے خلاف منافقین نے جو پروپیگنڈا کیا اس کا وہ بھی شکار ہو گیا ہے۔ تکلیف ہونا فطرت کی بات ہے۔ ابو بکر صدیق کو بھی تکلیف ہوئی، اور ابو بکر صدیق نے قسم کھا لی کہ اب میں مصطح پر خرچ نہیں کروں گا۔ بھائی غلطی بڑی تھی نا، منافقین کا تو پروپیگنڈا تھا، غلطی بڑی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق کو غصہ آیا کہ اب میں مصطح پر کوئی خرچ نہیں کروں گا، لیکن آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے جب حضرت عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی عرش سے نازل فرمائی اور قرآن مجید میں آیتیں نازل فرمائی کہ عائشہ صدیقہ کا دامن بالکل پاک ہے اور یہ الزام لگانے والے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے حضرت حسان کی بھی مغفرت فرمائی، ان کی اس لغزش کو معاف فرما دیا، حضرت مصطح کی لغزش کو بھی معاف فرما دیا۔ حالانکہ غلطی ان کی بڑی تھی، لیکن اللہ رب العالمین ان کی نیتوں کو جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت مصطح کی توبہ کو قبول فرمایا، حضرت حسان کی توبہ کو قبول فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی آیت مغفرت وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، بے شک اللہ رب العالمین نے ان کو معاف فرما دیا ہے۔ اور اے نبی آپ بھی ان کو معاف کریں۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرمائی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق کو تنبیہ فرمائی، تم میں سے جو لوگ صاحب حیثیت ہیں، تم میں سے جو لوگ فضل والے ہیں، تم میں سے جو لوگ وسعت والے ہیں، وہ ہرگز یہ قسم نہ کھائیں کہ وہ اپنے رشتہ داروں پر خرچ نہیں کریں گے، وہ مساکین اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں پر خرچ نہیں کریں گے، ہرگز نہیں، بلکہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، انہیں تو درگزر سے کام لینا چاہیے اور معاف کر دینا چاہیے۔
اور اللہ نے فرمایا ایک جملہ، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم اس بات کو نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری مغفرت فرما دے؟ یعنی اگر تم یہ چاہتے ہو اللہ تمہیں معاف کرے تو تم بھی لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرو۔ اگر تم لوگوں پر خدا بنے ہوئے ہو، اگر تم لوگوں پر جابر بنے ہوئے ہو کہ ان کی لغزشوں کو معاف نہیں کر سکتے، ان کی کوتاہیوں کو اور ان کی غلطیوں کو معاف نہیں کر سکتے، تو اللہ سے کیوں امید لگاتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ تم سے بھی تو غلطیاں ہوتی ہیں، تم سے بھی تو کوتاہیاں ہوتی ہیں، تم سے بھی تو گناہوں کا صدور ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر تمہاری چاہت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین تمہاری کوتاہیوں کو معاف فرمائے تو پھر تم لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرو۔ کہا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف فرما دے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے جب اس چیز کو سنا تو کہا ہاں ہاں بے شک میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین میری مغفرت فرمائے، اور اسی وقت حضرت مستح کا جو ماہانہ تھا وہ جاری کر دیا اور کہا کہ اب میں زندگی میں مستح کا خرچ کبھی نہیں روکوں گا، بلکہ اب تک جس طریقے سے ان پر خرچ کرتا آیا خرچ کرتا رہوں گا۔ آپ دیکھیں غلطی کس قدر بڑی تھی، حضرت مستح کی غلطی کس قدر بڑی تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے حضرت مستح کی اس غلطی کو معاف فرما دیا۔ یہ ہے صحابی کی فضیلت، یہ ہے صحابہ اکرام کا مقام۔ ایک اور واقعہ میں آپ کے سامنے تاریخ کے جھروکوں سے رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جنگ احد کے موقع پر جب صحابہ اکرام کو ہدایات جاری فرمائی کہ تم کو فلاں جگہ کھڑا ہونا ہے، تم کو فلاں جگہ کھڑا ہونا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تیر اندازوں کا ایک جتھا احد پہاڑی کے ایک طرف کھڑا کیا اور ان کو یہ ہدایت دی کہ دیکھو تمہارا کام یہاں پر کھڑے ہو کر یہاں سے مکہ والوں کا مقابلہ کرنا ہے، لہٰذا اگر تم یہ دیکھو کہ ہم جیت رہے ہیں تب بھی تمہیں یہاں سے ہٹنا نہیں ہے، اور اگر تم یہ دیکھو کہ ہمیں شکست ہو رہی ہے اور ہم کو شکست ہو رہی ہے اور جانور ہم کو کھا رہے ہیں، اچک رہے ہیں پرندے ہماری بوٹیاں، تب بھی تم کو اس جگہ سے ہلنا نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تاکیدی حکم کہ تمہیں یہاں سے ہلنا نہیں ہے۔ جنگ ہوئی، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں نے ان کو بھگا دیا، کافروں کو۔ جب جنگ شروع ہوئی تو مسلمانوں نے اپنے حملے سے کافروں کو پسپا کر دیا، پیچھے کر دیا۔ کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ مشرک بھاگ کھڑے ہوئے، حتیٰ کہ میں نے ان کی عورتوں کو دیکھا کہ وہ اپنی پنڈلیوں سے کہ وہ اپنے کپڑے اٹھا کر پہاڑی پر چڑھ رہی ہیں، ان کی پنڈلیاں اور ان کی پازیبیں تک نظر آ رہی ہیں۔ یعنی ان کے بھاگنے کا یہ عالم تھا کہ اس میں ان کو یہ بھی پرواہ نہیں تھی کہ ہمیں کوئی کس انداز میں دیکھ رہا ہے، تبھی تو آدمی بھاگتا ہے نا جب بدحواس ہو کر۔ تو کہا حضرت براء ابن عازب نے کہ اس طریقے سے وہ بھاگے کہ ان کی عورتیں بھی کپڑے اوپر اٹھائے بھاگ رہی تھیں، یہاں تک کہ ان کی پازیبیں کفار کی عورتوں کی ہمیں نظر آ رہی تھیں۔ مسلمان جیتنے لگے، مال غنیمت بٹورنے لگے۔ اتنے میں وہ 50 تیر انداز جو وہاں تھے، جو تیر انداز وہاں پر کھڑے تھے، انہوں نے کہا ان میں سے بعض نے کہ چلو بھائی ہم بھی اب تو مسلمان جیت رہے ہیں، چلو اپنے بھائیوں کی مدد کریں، مال کو بٹورا جائے۔ تو ان کے جو امیر تھے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا نہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے عہد لیا ہے کہ ہم یہاں سے نہیں ہٹیں گے، لہذا ہمیں ہٹنا نہیں ہے، چاہے مسلم فوج فتح پا رہی ہو ہٹنا نہیں ہے، شکست پا رہی ہو تب بھی ہٹنا نہیں ہے۔ لیکن جن لوگوں کا ذہن بن چکا تھا کہ ہم ہٹ جائیں، وہ اپنی ثواب دید کے مطابق وہ اس کو درست سمجھ رہے تھے، وہ وہاں سے ہٹنے لگے۔ جب وہاں سے ہٹ گئے تو کفار نے وہاں سے حملہ کیا، وہاں سے خالی راستہ دیکھا، وہاں سے حملہ کیا، اور اس کے نتیجے میں جب اچانک حملہ ہوا تو وہاں پر جو باقی بچے کچے صحابہ تھے وہ تمام کے تمام شہید ہو گئے۔ اور یہ جو لوگ ہٹے تھے، اتنی بڑی غلطی تھی،
اتنی بڑی یہ ان کی غلطی تھی کہ ان کی اس غلطی کے نتیجے میں مسلمانوں کی فتح شکست میں تبدیل ہو گئی، یا اگر اس کو شکست نہ کہیں تو کم از کم کہا جا سکتا ہے کہ مشرکین مکہ مسلمان جو ہے پوری طرح سے ان پر فتح یاب اور ان پر قادر نہیں ہو سکے۔ بعض نے لکھا سیرت نگاروں نے کہ شکست نہ کہیں بلکہ برابر سرابر کا معاملہ رہا، لیکن بہرحال ایک غلطی کی وجہ سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کی وجہ سے کیا ہوا؟ 70 صحابہ اکرام شہید ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے چچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ کتنی بڑی غلطی ہے، کس سے ہوئی؟ صحابہ اکرام سے۔ لیکن بتائیے اس کے بعد کیا ہوا؟ کہ اللہ رب العالمین نے ان پر لعن طعن کیا؟ کہ اللہ رب العالمین نے ہمیشہ کے لیے ان کی ذات کو مشکوک کر دیا؟ کہ اللہ رب العالمین نے ہمیشہ کے لیے ان کے کردار پر انگلی اٹھا دی، ان کے کردار پر داغ لگا دیا؟ ہرگز نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے ان کو معاف فرما دیا، ان کی لغزش سے، ان کی خطا سے درگزر فرما دیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی حکم دیا فاعف عنہم واستغفر لهم وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین۔ فرمایا ان سے درگزر کرو، ان سے معاف اور ان کے لیے مغفرت طلب کرو، ان کی لغزشوں سے درگزر کرو، اور فرمایا پھر بھی ان سے مشورہ کرو، وشاورهم فی الامر، یعنی ایسا نہیں کہ اب ان سے مشورہ کرنا چھوڑ دو، جب آپ کوئی معاملہ کریں تو ان سے مشورہ کریں، اور جب پختہ ارادہ کر لیں پھر اللہ رب العالمین پر بھروسہ کریں، یقیناً اللہ رب العالمین توکل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ غلطی دیکھیں کس قدر بڑی تھی، کس قدر عام غلطی نہیں تھی، کس قدر سنگین غلطی تھی کہ 70 صحابہ شہید ہو گئے اس غلطی کی وجہ سے۔ حضرت حمزہ شہید ہو گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی افواہ اڑ گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک شہید ہو گئے، دانت ٹوٹ گئے، لیکن اللہ رب العالمین نے معافی کا اعلان فرما دیا کہ میں نے تمہیں معاف کیا، بلکہ نبی علیہ السلام کو بھی تنبیہ فرمائی آپ بھی درگزر سے کام لیں اور ان کو معاف کر دیں اور ان کے لیے مغفرت طلب کریں۔ یہ تو ہوا اللہ رب العالمین کا معاملہ۔ میرے بھائیوں، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی صحابہ اکرام کی غلطی پر ان کا مؤاخذہ نہیں کیا، جس طریقے سے آج کیا جاتا ہے نا، یوٹیوبر اور علمی کتابی بے کتابی، یہ لوگ یہ صحابہ اکرام کی شخصیات کو مجروح کریں، ان کے تعلق سے نازیبا الفاظ کا استعمال کریں۔ صحابہ اکرام سے اگر کوئی غلطی ہوئی تو اللہ رب العالمین نے ان کا مؤاخذہ نہیں کیا، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان کا مؤاخذہ نہیں کیا۔ مؤاخذے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے ان کی شخصیت کو داغدار نہیں کیا، یہ تو ہمیشہ کے لیے مجروح کر دیتے ہیں نا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان کی شخصیت کو ہمیشہ کے لیے، آپ کو ایک واقعہ سناؤں، مشہور واقعہ آیا صحیح بخاری شریف میں، ایک صحابی تھے حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ، ان سے ایک بڑی لغزش ہوئی۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک خط مکے والوں کے پاس لکھا، مدینے سے خط لکھا مکہ والوں کے پاس، اور اس خط میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جنگ کی خفیہ اسکیموں کو لکھ ڈالا، اور لکھ کر اس راز کو مکہ بھیج دیا، مشرکین مکہ کے پاس۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے ذریعے خبر ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 لوگوں کو، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر، حضرت مقداد، حضرت علی خود بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو بھیجا اور مقام بتایا کہ فلاں جگہ جانا، اس طریقے سے ایک عورت ملے گی، اس کے پاس اس طریقے سے خط ہے، لہذا اس خط کو اس سے چھین کر لے آؤ۔ یہ تینوں صحابہ گئے، اس مقام پر پہنچے تو ایک گھوڑے پر ایک بوڑھی عورت کو پایا، اس سے کہا کہ تمہارے پاس ایک خط ہے، وہ خط ہمارے حوالے کر دو۔
اس نے کہا کیسا خط؟ میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے۔ تو اب انہوں نے دھمکی دی، انہیں تو یقین تھا، ان کو خبر کس نے دی تھی؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ اپنے نبی کی زبان پر یقین رکھنے والے تھے، یہ اس بڑھیا کی، اس عورت کی بات کیسے مان لیتے کہ خط نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اس کے پاس ایک خط ہے، لہذا ان کو یقین تھا اپنے نبی کی زبان پر۔ انہوں نے دھمکی دی کہ دیکھو شرافت سے وہ خط ہمارے حوالے کر دو ورنہ تو ہم تمہارے کپڑوں کی تلاشی لیں گے، یہ انہوں نے دھمکی دی۔ تو اب اس نے جب یہ معاملہ دیکھا تو اس نے وہ خط نکال کر اپنے بالوں میں چھپا رکھا تھا، چوٹی میں گوندھ رکھا تھا، وہ نکال کر ان کے حوالے کر دیا۔ یہ لوگ لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے، خط کو پڑھا گیا تو پتہ یہ چلا کہ وہ خط جو تھا حضرت حاطب بن ابی بلتہ کی طرف سے تھا مکہ والوں کے لیے، اور اس میں انہوں نے مسلمانوں کی جنگی اسکیموں کو، خفیہ رازوں کو بتا دیا۔ کتنی بڑی غلطی تھی، کتنی بڑی غلطی تھی کہ خفیہ راز بتا دینا دشمن فوج کو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حاطب کو بلایا، کہا حاطب یہ کیا ہے؟ خط سامنے رکھ دیا۔ حاطب یہ کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے معاملے میں جلدی نہ فرمائیں، تھوڑا سا میرا معاملہ سن لیں۔ دیکھیے ایسا ہے، میری مجبوری تھی، آپ کے ساتھ مدینے میں جن مسلمانوں نے ہجرت کی ہے وہ قریش والے ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی مکہ میں ہے، رشتہ دار ان کے موجود ہیں، لہذا وہ اپنے گھر والوں کو وہاں چھوڑ آئے ہیں، ان کے رشتہ دار جو ہیں وہ ان کے گھر والوں کا خیال رکھتے ہیں، اور میں جو ہوں میں ایسا شخص ہوں کہ میرے وہاں پر گھر والے ہیں لیکن رشتہ دار کوئی نہیں ہے، لہذا میں نے یہ خفیہ راز تھوڑے سے اس لیے بتائے تاکہ مکہ والوں کے دل میں میرے تعلق سے ہمدردی پیدا ہو جائے کہ یار یہ ہماری اتنی مدد کر رہا ہے اور اس کے بدلے میں وہ میرے گھر والوں کا خیال رکھے، میرے بال بچوں کو کوئی نقصان، کوئی ضرر نہ پہنچائیں۔ نیت صرف یہ تھی، میرا مقصد اسلام سے مرتد نہیں ہونا نہیں تھا۔ حضرت حاطب بن ابی بلتہ کیا فرماتے ہیں؟ میرا مقصد اسلام سے مرتد ہونا نہیں تھا، میرا مقصد اسلام پر کفر کو ترجیح دینا نہیں تھا، میری نیت صرف یہ تھی کہ تھوڑی سی ان کی مدد کر دوں گا، وہ مجھے اپنا ہمدرد سمجھیں گے، وہ میرا احسان مانیں گے اور اس کے عوض وہ میرے بال بچوں کا خیال رکھیں گے۔ نیت ان کی یہ تھی، لیکن بہرحال غلطی بڑی تھی، کیونکہ اس نیت سے بھی کہ دشمن کو راز نہیں دیے جا سکتے، غلطی تھی ان کے نزدیک، وہ چاہے جو بھی رہا ہو لیکن غلطی تھی۔ لیکن آپ بتائیے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا مؤاخذہ کیا؟ آگے صحابہ اکرام کے سامنے جب حضرت حاطب نے یہ توجیہ پیش کی اپنے خط لکھنے کی، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس نے تمہارے سامنے سچ کہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی کی طرفداری کی، اپنے صحابی کی حمایت کی کہ کہیں ایسا نہ ہو میرے ان دوسرے ساتھیوں کے دلوں میں اس کے تعلق سے شک و شبہ پیدا ہو جائے اور وہ اس کے کردار پر انگلی اٹھانے لگیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے اپنی زبان سے ان کو یہ تنبیہ جاری فرما دی کہ دیکھو انہوں نے تم سے بالکل سچ کہا ہے۔ عمر فاروق جیسے جلیل القدر صحابی جو اپنے اوپر جلدی کنٹرول نہیں کر پاتے تھے اور اس طرح کے معاملات میں جلدی جذبات میں آ جایا کرتے تھے، فوراً کہہ اٹھے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دو میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ یہ تو منافقت کا کام ہے، ہمارے راز دشمنوں کو بھیج رہا ہے، مجھے اجازت دو میں اس کی گردن اڑا دوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں عمر نہیں، یہ جرت مت کرنا، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ جنگ بدر میں شریک تھے، یہ بدری صحابی ہیں،
اور اللہ رب العالمین کو مستقبل کا بھی علم ہے، اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے بدر میں شریک ہونے والے صحابہ اکرام کے تعلق سے ارشاد فرمایا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، جاؤ تم جیسا چاہو اب عمل کرو، میں نے تو تمہاری مغفرت فرما دی، میں نے ہمیشہ کے لیے تمہاری مغفرت فرما دی۔ پہلی جنگ بدر میں تمہاری شرکت، تمہاری قربانیاں، تمہارا جذبہ، تمہارا خلوص اس لائق ہے کہ اب آج کے بعد تم جو چاہو عمل کرو، قد غفرت لکم، میں نے تمہاری مغفرت فرما دی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ اس قدر جذباتی ہو گئے ہیں تو ان کو اس انداز میں سمجھایا کہ ارے یہ تو بدر میں شریک ہو چکے ہیں، اور بدریوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ تم اب جو چاہو عمل کرو، میں نے تمہاری مغفرت فرما دی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی بڑی غلطی پر آج کسی صحابی کی کسی بات کو لے کر واویلا مچایا جاتا ہے، ان کے تعلق سے نازیبہ باتیں کی جاتی ہیں، جبکہ انہی صحابی کے تعلق سے بہت سارے فضائل احادیث میں وارد ہوتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ وہ فضائل اپنی جگہ، لیکن ہم تو ان غلطیوں کو بیان کریں گے، ہم تو ان غلطیوں سے لوگوں کو آگاہ کریں گے، اور ان غلطیوں کو بیان کرنے کا مقصد ان کی تحقیر، ان کی تذلیل کرنا یا ان کی شخصیت کے تعلق سے شکوک و شبہات میں لوگوں کو ڈالنا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فضیلت ہی کا حوالہ دیا، کیا کہہ کر روکا؟ کیا کہہ کر روکا؟ تنقیص کرنے سے، تذلیل کرنے سے کیا کہہ کر روکا؟ ایک فضیلت ان کی بیان کر کے۔ ان کی فضیلت یہ ہے یہ جنگ بدر میں شریک ہوئے ہیں، اور اللہ رب العالمین مستقبل کے تمام احوال کو جانتا ہے، لہذا یقینی طور پر اللہ کے علم میں ان کا یہ عمل بھی اس وقت رہا ہوگا کہ مستقبل میں یہ کام بھی کریں گے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے بدر میں شریک ہونے والے تمام صحابہ اکرام کے تعلق سے فرما دیا اعملوا ما شئتم، آج کے بعد تم جیسا چاہو عمل کرو، میں نے تمہاری مغفرت فرما دی ہے۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان کی لغزش پر، ان کی کوتاہی پر مؤاخذہ نہیں کیا۔ ایک اور چیز، آگے بڑھتے ہیں، کسی صحابی نے، غور کرنا، کسی صحابی نے کسی دوسرے صحابی پر تنقید کی یا ان کو غلط الفاظ کہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بھی پسند نہیں فرمایا۔ غور کرنا، کسی صحابی نے، عام انسان کی بات نہیں ہو رہی، کسی صحابی نے کسی دوسرے صحابی پر تنقید کی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کو بھی پسند نہیں فرمایا۔ پھر اللہ کسی عام مسلمان کی تنقید کو کیسے پسند فرما سکتا ہے؟ پھر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی عام مسلمان کی تنقید کو کیسے پسند فرما سکتے ہیں؟ کسی صحابی نے جو ان کے ہم پلہ تھے، ان کے ہم رتبہ تھے، صحابی ہی تھے، اگر کسی دوسرے صحابی پر تنقید کی ہے، فوراً جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرما دی۔ بخاری شریف میں، مسلم میں بھی وہ واقعہ آیا، ایک واقعہ موجود ہے جس میں ایک شخص سے اور ایک خاتون سے زنا ہو گیا تھا، زنا کا صدور۔ بہرحال وہ پورا واقعہ ہم آپ کے سامنے بیان نہیں کریں گے وقت کی قلت کے سبب۔ وہ آدمی بھی حاضر ہوئے اور انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا، حضرت ماعز نے، اور ان کو رجم کر دیا گیا۔ پھر ایک خاتون آئیں جو ان کے ساتھ شریک تھیں، اور انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کر اپنے گناہ کا اقرار کیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو رجم کرنے کا حکم دیا کہ ان کو رجم کیا جائے، ایک خاص پروسیس کے بعد رجم کرنے کا حکم دیا، ان کو رجم کیا جائے۔ رجم کا طریقہ کیا ہے؟ شادی شدہ خاتون یا شادی شدہ مرد جب زنا کرتے ہیں تو رجم کیا جاتا ہے، یعنی پتھروں سے مارا جاتا ہے۔ کوارا اگر یہ کرتا ہے تو اس کو کوڑے مارے جاتے ہیں، اس کی سزا تھوڑی کم ہے۔ تو شادی شدہ ہونے کے باوجود تو اس کی سزا کیا ہے؟ رجم۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رجم کا حکم دیا۔ رجم کا طریقہ یہ ہے کہ انسان کو، مرد ہو یا عورت، اس کو جو ہے پتھر مارے جائیں گے، اور اگر عورت ہے تو اس کو زمین میں گڈھا کر کے وہاں پر کھڑا کیا جائے گا تاکہ اس کی بے پردگی نہ ہو، اور اس کو پتھر مارے جائیں گے یہاں تک کہ اس کی موت واقع ہو جائے۔
یہ دنیاوی سزا ہے تاکہ پھر آخرت میں اس کو کوئی سزا نہ ملے اور اللہ اس کو معاف فرما دے۔ اس خاتون نے اسی خوف سے کہ اللہ کے یہاں مجھے سزا نہ ملے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کر اقرار کر لیا، طہرنی اللہ، مجھے پاک کر دیجئے، یعنی سزا دے دیجئے تاکہ میری یہ لغزش، میرا یہ گناہ معاف ہو جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خاص پروسیس کے بعد حکم دیا رجم کیا جائے۔ جب حکم ملا رجم کرنے کا تو لوگوں نے پتھر اٹھائے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بھی ایک پتھر اٹھایا اور اس کے سر پر دے مارا، اس خاتون کے سر سے خون پھوٹا اور حضرت خالد کے چہرے پر آ لگا، تو حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اس کو برا کہا، لان تان کی، ہوتا ہے نا کہ یہ زانی زانیہ، اس کا خون، اس کا ناپاک خون، ایک آتی ہے نا عام فیلنگ ذہن میں، زنا کرنے والا زانیہ، اس کا خون مجھ سے لگ گیا میرے چہرے سے، تو حضرت خالد نے اس کو برا کہا، نازیبا الفاظ کہے، گالی دی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً روک دیا، مہلن یا خالد، اے خالد رک جاؤ، اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس توبہ کو، کہ اگر وہ توبہ کوئی خائن آدمی جو خیانت کرتا ہے مال میں وہ کر لے، صاحب مقسم، اگر کوئی خائن آدمی توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ کو بھی قبول فرما لے، جبکہ خیانت بڑا جرم ہے۔ فرمایا اگر کوئی خائن بھی توبہ کرے اللہ معاف فرما دے، اور دوسرے کے بارے میں فرمایا تھا اللہ کے نبی نے کہ انہوں نے ایسی توبہ کی ہے کہ اس توبہ کو اگر اہل مدینہ پر تقسیم کر دیا جائے تو بھی ان کے لیے کافی ہو جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خالد کو فوراً روک دیا اور اس خاتون کی نماز جنازہ پڑھی، اس صحابیہ کی، اور ان کو باقاعدہ عزت و احترام کے ساتھ دفن کیا۔ جو گناہ ہوا اس کا انہوں نے اقرار کیا، سزا اپنی جگہ اسلامی شریعت، لیکن پورے عزت کے ساتھ وقار کے ساتھ ان کی نماز جنازہ ہوئی، ان کو دفن کیا گیا، اور حضرت خالد کی زبان سے جو غلط الفاظ نکلے تھے فوراً اللہ کے نبی نے روک دیا کہ نہیں، تمہیں یہ الفاظ استعمال کرنے کا حق نہیں ہے۔ اس کا جذبہ تو دیکھو، اس کا خلوص تو دیکھو کہ اس کو معلوم تھا کہ اپنے گناہ کا اقرار کروں گی تو میری جان جائے گی، اس کے باوجود اس نے اپنے گناہ کا ہمارے سامنے اقرار کیا، اپنے آپ کو اسلامی عدالت میں پیش کیا اور پھر اپنی سزا کو قبول کیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تعریف فرمائی، حضرت خالد کو روک دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی کو بھی اجازت نہیں دی۔ ایک مرتبہ ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے بعد میں مسلمان ہو گئے رضی اللہ عنہ، ابو سفیان آئے حضرت صہیب کے پاس، حضرت سلمان، حضرت بلال، یہ لوگ بیٹھے تھے، ان لوگوں کے پاس آئے ابو سفیان۔ اچھا، ابو سفیان اگرچہ مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن قریش میں بڑا مرتبہ رکھتے تھے، تو جب یہ لوگ آئے تو انہوں نے، حضرت بلال نے، حضرت سلمان، حضرت صہیب، انہوں نے تھوڑا سختی سے ان سے بات کی، کڑواہٹ سے بات کی، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے ان لوگوں کو ڈانٹا، کہا بھائی تمہیں معلوم نہیں ہے یہ قریش کے سردار ہیں، اگرچہ کافر ہے لیکن اپنی قوم کا بڑا آدمی ہے، اور اسلام کا یہ اصول ہے کہ جس کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کو اس کا وہ مقام و مرتبہ دیا جائے، وہ اپنی قوم کا بڑا ہے، اپنی قوم کا سردار ہے، لہذا اس کے ساتھ اس سختی سے پیش مت آؤ، اس کے وقار کا، اس کے تمام چیزوں کا خیال رکھا جائے جو اس کا رتبہ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو ڈانٹا، اور اس ڈانٹنے میں حضرت ابو بکر صدیق کی زبان سے الفاظ کچھ زیادہ سخت نکل گئے، ان لوگوں کے دلوں کو تکلیف پہنچی۔ ہوتا ہے نا کہ ایک بڑا آدمی، صاحب حیثیت آدمی، کمزور آدمی کو اگر ڈانٹ دے، کچھ کہہ دے زبان سے تو اسے تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے ہم پلہ آدمی، ہم رتبہ آدمی، ان سے آپس میں جب کوئی بات ہوتی ہے نوک جھوک تو تکلیف نہیں ہوتی کیونکہ دونوں ہم پلہ ہیں، ہم رتبہ ہیں، لیکن جب ایک بڑا آدمی کمزور آدمی کو ڈانٹتا ہے، یہ زبان سے سخت الفاظ کہتا ہے، اسے تکلیف زیادہ ہوتی ہے کہ بھئی میں ان کے رتبے کا نہیں ہوں، اس وجہ سے یہ مجھ پر جرت کر لے گئے، ہوتا ہے نا۔ تو حضرت بلال غلام رضی اللہ عنہ غلام تھے،
حضرت سلمان تو یہ حضرت ابو بکر صدیق کے مرتبے کے نہیں تھے. ابو بکر صدیق مالدار صحابی, بہت مال تھا ان کے پاس. تو ان کے دلوں کو ٹھیس پہنچی کہ ابو بکر نے ہمیں ڈانٹا اور سختی سے ہمارے لیے یہ الفاظ استعمال کیے. فوراً پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور اپنے دل کا دکھ ان کے سامنے بیان کر دیا. ان ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس تو ایک ہی آسرا تھا, جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے حضور توبہ اور اپنے دلوں کی ٹھیس اگر وہ کسی کو دکھاتے تھے تو اپنے مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ٹوٹے ہوئے دل کو لائے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنا درد بیان کیا. اے اللہ کے رسول, آپ کے ساتھی یار غار ابو بکر صدیق نے ہم کو اس طرح کے الفاظ کہے ہیں, ہمیں ڈانٹا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر صدیق کو بلایا, اور جب یہ لوگ چلے گئے ابو بکر صدیق کو بلایا اور کہا, ابو بکر تم نے ان کو یہ باتیں کہی ہیں, تم نے ان کے دل کو دکھایا ہے اور تم نے ان کو ناراض کیا ہے. اور یاد رکھو, اگر تم نے ان کو ناراض کیا ہے تو گویا کہ تم نے اپنے رب کو ناراض کر دیا ہے. تم نے ان کو ناراض کیا ہے تو گویا کہ تم نے اپنے رب کو ناراض کیا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فوراً گئے ان لوگوں کے پاس. کس کے پاس؟ حضرت بلال کے پاس. غلام, وہ شخص جن کو آزاد بھی حضرت ابو بکر صدیق نے کروایا. کوئی اور ہوتا تو تانا دیتا, او کلوے تیری یہ جرت کیسے ہو گئی؟ کل تک تو زمین پر پڑا ہوا پٹتا تھا, تیرے سینے پر بھاری پتھر رکھا جاتا تھا, میں نے تجھے آزاد کروایا ہے, تو میری شکایت کرتا ہے. لیکن ابو بکر صدیق اسی حالت میں حضرت بلال کے پاس گئے اور کہا, میرے بھائیوں, کیا میں نے تمہارا دل دکھایا ہے؟ اگر میں نے تمہارا دل دکھایا ہے تو مجھے معاف کر دو. فوراً ان لوگوں نے کہا, لا نہیں اے میرے بھائی, کوئی بات نہیں, اللہ تمہاری مغفرت فرمائے, اللہ تمہاری کوتاہیوں کو معاف فرمائے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر صدیق ان کی اس چیز کو پسند نہیں کیا کہ دوسرے صحابہ کا دل دکھے. ابو بکر صدیق کو تنبیہ فرمائی. تو آج کے یہ ایرے غیرے نٹھو خیرے, ان کی کیا حیثیت ہے کہ یہ صحابہ کرام کے بارے میں ایسی باتیں کہیں کہ جو ان کو قیامت کے دن پتہ چلے تو ان کے دل ٹوٹے؟ ان کی کیا حیثیت؟ ابو بکر صدیق کے بارے میں جب اللہ کے نبی نے پسند نہیں فرمایا. تو میرے بھائیوں, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ اکرام اس لائق ہیں پورے کے پورے کہ ان کا احترام کیا جائے, ان کی عزت کی جائے اور ان کا دفاع کیا جائے. اگر کچھ لوگ ان کے خلاف سے فتنہ پیدا کریں تو ان کا دفاع کرنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام کو معاف فرما دیا ہے. ان سے بعض لغزشیں, ایک تو ان سے لغزشیں نہیں ہوئی ہیں, بہت کم, کبھی کبھی, لیکن بعض لغزشیں ہونے کے باوجود بھی اللہ نے ان کو معاف فرما دیا ہے. وہ مغفور ہے. لہذا ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ ہم ان کے تعلق سے حسن ظن رکھیں اور ان کی محبتوں کو اپنے دل میں رچائے اور بسائے رکھیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مرتے دم تک صحابہ اکرام سے محبت کرنے والا بنا کر ہمیں اس دنیا میں زندگی جینے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. اس کے علاوہ اعلان جو خواتین کا پروگرام ہو رہا تھا وہ انشاءاللہ جاری ہے اور اس کا ریسپانس بھی الحمدللہ خواتین کی طرف سے بہت اچھا مل رہا ہے. تو انشاءاللہ اس بار جو پروگرام ہے 6 فروری کو پیر کے دن, یہ جو پیر آ رہا ہے انشاءاللہ اس پیر کے دن وہ پروگرام ہوگا. 6 فروری سوموار کا دن 2 بجے سے پروگرام ہوتا ہے 3 بجے تک. عورتیں بہت آتی ہیں, خواتین بہت آتی ہیں, ان کے سامنے تقریر کرنے والی بھی عالمہ ہی ہوتی ہیں. لہٰذا تمام خواتین سے درخواست ہے اور بھائی حضرات سے بھی گزارش ہے کہ وہ اپنی بہنوں کو, اپنی ماؤں کو, اپنی بیویوں کو اس پروگرام میں شرکت کے لیے بھیجیں تاکہ وہ دینی تعلیم حاصل کر سکیں. اس کے علاوہ ہم نے مردوں کے لیے بھی جو ہے پروگرام شروع کرنے کا جو ہے پلان بنایا ہے انشاءاللہ. تو پہلا پروگرام انشاءاللہ جو رکھا جا رہا ہے ایک ورکشاپ کی شکل میں, تقریر نہیں, تقریریں تو آپ لوگ سنتے ہیں جمعے میں یا اس کے علاوہ پروگراموں میں, لیکن ورکشاپ کی شکل میں انشاءاللہ 11 فروری کو, 6 فروری کو عورتوں کا ہوگا اور اس کے 4 دن کے بعد انشاءاللہ 11 فروری کو جو ہے وہ مردوں کا پروگرام ہوگا جس میں ہم طہارت کے مسائل سکھائیں گے. یعنی یہ ورکشاپ جو چلیں گے یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں گے. لہٰذا یہاں یہ موڈ بنا کر نہیں آیا کہ ہمیں تقریر سننی ہے, تقریر نہیں ہے, پہلے سن لیجئے, ٹھیک ہے؟ کیا ہے؟ وضو کا طریقہ آپ کو آنا چاہیے, غسل کا طریقہ آپ کو آنا چاہیے. ابھی ایک شخص کو ہم کھڑا کر لیں اور اس سے وضو کروائیں تو وضو میں کتنی غلطیاں نکلیں گی.
وضو شروع کیسے کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، ہاتھ کس طریقے سے دھونے ہیں، کس طرح سے خلال کرنا ہے بالخصوص جاڑوں میں، کلی کیسے کرنی ہے، ناک میں پانی کیسے ڈالنا ہے، مسا کیسے کرنا ہے، کتنی غلطیاں آئیں گی۔ اب اگر ہم لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں وضو کر کے، اور نماز کی صحت کا دار و مدار طہارت پر ہے، اگر ہماری طہارت ہی صحیح نہیں ہو تو پھر کیا حل ہوگا ہماری نمازوں کا؟ تو ہمیں یہ چیز آنی چاہیے نا، ہمیں آنی چاہیے، ہمارے بھائیوں کو آنی چاہیے، اور ہماری اولاد کو آنی چاہیے، سب کو یہ چیز آنی چاہیے نا۔ تو ان چیزوں کو ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ سیکھیں گے، وضو کا طریقہ سیکھیں گے، غسل کا طریقہ سیکھیں گے، پھر آگے چلیں گے نماز کا طریقہ سیکھیں گے، ہے نا، روزوں کے احکام و مسائل، کتنی غلطیاں ہوتی ہیں ان تمام چیزوں میں۔ تو اس کے جنازے کے مسائل، میت کسی کا انتقال ہو جائے، اس کو نہلانے والا کوئی نہیں ہوتا، واللہ اس کو نہلانے والا، کس قدر افسوس کی بات ہے کہ نہلانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ تلاش کی جاتی ہے کہ کوئی ایسا شخص جو سب جگہ نہلاتا ہے، کیوں ان کے گھر والوں میں سے کوئی کھڑا نہیں ہوتا نہلانے کے لیے؟ اسے طریقہ نہیں معلوم ہے کہ کیسے غسل دینا ہے، لہذا امام صاحب یا مولانا صاحب آتے ہیں، وہ کھڑے ہو کر بتاتے ہیں کہ چلو اس طرح غسل دو، یا وہ مدد کرواتے ہیں، تب غسل دیا جائے گا۔ آنا چاہیے، ہر شخص کو آنا چاہیے کہ میت کو غسل کس طریقے سے دیا جاتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں، جنازے کے مسائل، دفن کرنے کے، کس طریقے سے تدفین کی جائے گی، کس طریقے سے دفن کیا جائے گا، دفن کے بعد پھر ہم پر کیا حقوق ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ ساری چیزیں تھوڑا تھوڑا کر کے۔ ہم نہیں کہتے کہ ایک ساتھ آپ سیکھ جائیے، ایک ساتھ نہیں، لیکن عربی میں کہا جاتا ہے، شعر ہے، قطر الی قطر اذا اتفقت نہر ونہر الی نہر اذا اتفقت بحر۔ جب قطرے سے قطرہ ملتا رہتا ہے تو نہر بن جاتی ہے، نہر سے نہر ملتی رہتی ہے تو وہ سمندر بن جاتا ہے۔ تھوڑا تھوڑا علم، تھوڑا سا وقت نکالیے، تھوڑا تھوڑا علم جب آپ حاصل کرتے رہیں گے، 1 سال بعد، 5 سال بعد، 10 سال کے بعد آپ محسوس کریں گے یار میرے پاس تو اتنا خزانہ جمع ہو گیا ہے۔ ابھی اندازہ نہیں ہوگا، شروع کرتے رہیں گے، ابھی آپ کو لگے گا کہ یار صرف وضو کا طریقہ سکھایا ایک معمولی بات ہے، یا صرف غسل کا طریقہ سکھایا ہے، صرف جنازے کے مسائل ہے، صرف کرتے آپ 5 سال کے بعد جب اپنا جائزہ لیں گے تو محسوس کریں گے کہ میرے پاس تو علم کا ایک خزانہ ہو گیا ہے، میں دوسروں کی بھی اصلاح کر سکتا ہوں۔ تو انشاءاللہ اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ تمام چیزیں شروع کریں گے۔ 11 فروری کو انشاءاللہ العزیز یہ پروگرام جو ہے ظہر سے عصر کے درمیان رکھا جائے گا، ظہر، عصر، اور عصر کے بعد اگر اور لوگ بچے اور وقت بچا تو انشاءاللہ مغرب تک یہ چل سکتا ہے جس قدر وقت ہوا، یا اگر آپ لوگ مشورہ دیں جیسا چاہے کہ مغرب سے عشاء رکھا جائے، جو آپ لوگوں کے لیے وقت مناسب ہو۔ تو کچھ لوگوں کا مشورہ بھی واٹس ایپ وغیرہ پر یا اسی طرح زبانی طور پر آ جائے تو انشاءاللہ ٹائم کی تبدیلی، ابھی تو یہ پہلا ہے، انشاءاللہ اس کا اعلان حتمی جو ہے وہ گروپ میں ڈال دیا جائے گا، باقی لوگوں تک بھی پہنچ جائے گا۔ تو اس بار پہلا جو ہے وہ صرف طہارت کے انشاءاللہ مسائل ہے، اس کا صحیح طریقہ ہے، انتہائی ضروری ہے، بنیادی چیز ہے۔ توحید کے بعد باقی عبادتوں کے لیے یہ بنیادی چیز ہے، لہذا آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اس پروگرام میں بھی، اس ورکشاپ میں، پروگرام نہ کہہ کر ورکشاپ سمجھیں اسے، تربیتی چیز ہے، ورکشاپ ہے، تو اس میں بھی جو ہے شرکت کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں علم دین کے حصول میں دلچسپی لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔